السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. امید کر رہا ہوں باخیریت ہوں گے سب کے سب الحمدللہ. کیا چل رہا تھا جی ہمارا ٹاپک کون بتائے گا؟ کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ عربی گرامر کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹاپک کیا چل رہا تھا جی؟ جملہ اسمیہ چل رہا تھا. جملہ اسمیہ کے اندر اس میں اشارہ پڑھ رہے تھے. جملہ اسمیہ کے تعلق سے ہمیں کیا کیا خبر معلوم ہے جی؟ جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہے جی. کیا کیا؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کے تعلق سے ہمیں کیا کیا معلوم ہے جی؟ کہ مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. مبتدا کے تعلق سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ معرفہ آئے گا. خبر کے تعلق سے ہمیں اس کا علم ہے وہ ہمیشہ کیا آئے گا جی؟ نکرہ آئے گا. مبتدا اور خبر کے تعلق سے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ دونوں آپس میں جنس کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے مطابقت کرتے ہیں. یہ تین چار چیزیں ہمیں اس دونوں کے بارے میں معلوم ہے. جان رہے ہیں مبتدا اور خبر کو. گروپ میں نے ایک کویشچن ڈالا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر, ان الدین یسر. اس کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیا تھا, بابو الدین. دیکھیں وہاں پر وہ مبتدا تھا الدین, الدین یسرن. دیکھیں یہاں پر وہ تمام چیزیں مل رہی ہے جی. دین معرفہ ہے, ال کے ساتھ آیا ہوا ہے, اور ال کے داخلے کی بنیاد پر دو تنوین غائب ہے, ایک تنوین ایک پیش نظر آ رہا ہے, اور یہ حالت رفع میں بھی نظر آ رہا ہے. بعض لوگوں نے غلطی یہ کر دی کہ چونکہ یہاں پہ اینا کی آواز آ رہی تھی لیکن ان کو آخر میں پیش نظر نہیں آیا, جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ جمع سالم کی نسب یا جر ہوگا. تو ہر چیز کو نظر رکھنے پڑے گا, پھر نظر رکھ کر کے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. پیش ہمیں بتائے گا کہ وہ اس کا یہ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, نسب جر نظر ہے. تو الدین, دین مبتدا ہے, معرفہ ہے, اور مبتدا بیٹھنے کی جگہ پر ایک دم پرفیکٹ ہے. چونکہ دین مذکر تھا اور واحد تھا, لہٰذا جو خبر آیا ہوا ہے وہ بھی مذکر اور واحد آیا, یسرن, آسان ہے. تو یہاں ہے کیا لفظ, ہے کا مفہوم خود بخود نکل رہا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں اسلام خوبصورت ہے, کون بنائے گا جی؟ الاسلام جمیل, اسلام خوبصورت ہے. تو الحمدللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب چھوٹے چھوٹے جو قرآن مجید کی کچھ آیات ہمارے سامنے آئے گی یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو سمجھ پائیں گے. اب اس قابل ہم الحمدللہ ہو چکے ہیں جی. مبتدا کی جگہ پر ہم نے معرفہ کو رکھنا تھا, تو معرفہ کے ہم نے 5 اقسام پڑھے تھے جی. 5 اقسام سے میں نے بولا تھا کہ ایک اس میں موصول کو چھوڑ کر کے باقی 4 کو ہم استعمال کریں گے. تو ہم نے مبتدا کی جگہ پر سب سے پہلے اس میں علم کو رکھا اور مبتدا رکھ کر کے ہم نے مختلف جملے بنائے. تو ہمارا جملہ بنا زید صالح, ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم نے آگے بڑھے اور ہم نے الحمدللہ پھر اس زید کی جگہ پر اس میں اشارہ کا استعمال کیا. پھر ہم نے بولا ھذا صالح, ٹھیک ہے نا. زید کی جگہ پر میں نے ولد کا لفظ استعمال کیا, تو ولد کو زید کی جگہ پر میں نے ولد استعمال کیا, تو الولد صالح جملہ بنا. 3 ہم نے الحمدللہ جملہ میں استعمال کر لیے. چوتھا کیا بچا جی ہمارے پاس؟ ضمیر. آج انشاءاللہ ضمیر پڑھیں گے. ضمیر کیا آتا ہے جی؟ ضمیر وہ سینے میں جو ضمیر ہے, ضمیر پہ چوٹ لگ گیا, وہ ہے کیا؟ وہ جو ضمیر پہ ہم سے اکثر لگتا رہتا ہے وہ ہے کیا؟ کیا ہے ضمیر؟ پروناؤن. پروناؤن کو کہتے ہیں, پروناؤن کو کہتے ہیں. اور پروناؤن بھی ہے جو انگلش میں پرسنل پروناؤنس وغیرہ ہے. ضمیر کی جمع کس کو معلوم ہے جی؟
اسماء ضمائر، اسماء ضمائر، اسم کی جمع ہے تو ضمائر بھی جمع ہی آ رہا ہے. اسماء ضمائر چونکہ اسم کی ایک کیٹیگری ہے، لہٰذا اب اس کے بارے میں ہمیں کتنے باتوں کا علم ہونا چاہیے جی؟ کتنے باتوں کا علم ہونا؟ 4 باتوں کا علم ہونا. ماشاء اللہ. وہ 4 باتیں کیا کیا ہیں جی؟ جنس، جنس، عدد، وسعت، اعراب بھی ہے. ماشاء اللہ. ان چاروں میں سے ایک ہمیں معلوم ہے کہ وہ ضمیر کیا ہے. کس کو معلوم ہے؟ ان 4 میں سے ایک ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے جی؟ ضمیر کے تعلق سے، ضمائر کے تعلق سے ان اسم کے 4 پہلو میں سے ایک چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے. وہ کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں ایک چیز جانتے ہیں. کیا ہے؟ وسعت. نہیں، غلط. ابھی بولا انہوں نے وسعت. وسعت کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے، ہم نے وسعت کے اندر پڑھا تھا کہ اسماء ضمائر جو ہیں، اسم ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک چیز ہمیں معلوم چل گیا، یہ معرفہ ہوتے ہیں. کیونکہ مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے، لہٰذا معرفہ ہونا لازم ہے. چلے جی، دوسرا کیا جی؟ جنس، عدد. معذرت، مائک آف تھا جی. میں کہہ رہا تھا کہ ضمائر کے تعلق سے ہمیں ایک چیز کا علم ہو گیا کہ وہ معرفہ ہیں. 3 چیز ہم انشاءاللہ اس کو جانیں گے. اعراب کے اعتبار سے یہ مبنی نہیں ہوتے ہیں، مورب ہوتے ہیں. اس میں کچھ مبنی ہوتے ہیں، کچھ مورب ہوتے ہیں. تو عمومی طور پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مورب ہوتے ہیں. اور آج جو ہم پڑھیں گے، جو ضمائر ہم پڑھیں گے، وہ حالت رفع والا پڑھیں گے. حالت رفع والا ضمائر چارٹ بنا لیں، لکھ لیں. حالت رفع والا، یہ جی حالت رفع، حالت رفع والا پڑھیں گے انشاءاللہ. نصب جر کی جب ضرورت پڑے گی، نصب جر اس وقت ہم پڑھیں گے. رہا 2 پہلو عدد اور جنس کے اعتبار سے، وہ میں لکھ رہا ہوں بورڈ پہ اب. ٹھیک ہے، پہلے ضمائر یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جی یہ میں نے کھینچ لیا، اسکیل سے بناؤں گا لمبا لمبا صحیح سے. ماشاءاللہ، زبردست. چلو، اس سے پہلے بنانے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو. ضمائر کتنے طرح کے ہوتے ہیں جی؟ شاہ امام کیوں کال کر رہی ہے؟ ضمائر 3 اعتبار سے ہوتے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں کون کون سا. 3 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں جی. ایک جو میں بات کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں متکلم. میں بات کر رہا ہوں، مجھے کہا جائے گا متکلم. انگلش میں اس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. دوسرا، میں جس سے مخاطب ہوں. دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے مخاطب، ایک لفظ ہوتا ہے مخاطب. میں بات کر رہا ہوں تو میں مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میرے مخاطب ہیں. لہٰذا سیکنڈ پرسن جو ہوتا ہے، جس کو ایک جگہ پر حاضر بھی کا صیغہ بھی کہتے ہیں، حاضر کا، یا اس کو کہتے ہیں مخاطب. سیکنڈ پرسن جس سے میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ. ایک ہوتا ہے غائب کا، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. یا تھرڈ پرسن، جس کو کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے. تو ہوا غائب. یعنی 3 طرح کے ضمائر ہوں گے جی. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. انگلش میں پہلے فرسٹ پرسن کو لایا جاتا ہے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ. لیکن چونکہ عربی اس سے الگ ہے، عربی کے اندر فرسٹ میں تھرڈ پرسن کو لایا جاتا ہے. لہٰذا میں تھرڈ پرسن یہاں لکھ دوں. جس کو غائب بھی کہتے ہیں جی. جی غائب ہو گیا. سیکنڈ پرسن میں لاؤں، پہلے اس سے پہلے دوسرا ایک لائن بنا لوں. جی یہ آئے گیا واحد. ہاں، واحد سے پہلے تو یہ آئے گا مذکر مؤنث کو بھی تو لانا پڑے گا نا. ایک مذکر اور مؤنث کا کالم بنا لو بھیا. یہ کرنے میں مزہ آتا تھا ہم لوگ کے اسکول میں. لکھنے میں آئے یا نہ آئے گا، یہ
لائننگ بنانے میں بڑا مزہ آتا تھا. یہ ہوا واحد کا کالم جی. اس کے بعد کیا جی؟ مثنیٰ تثنیہ جمع آ گیا جی یہاں پر. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جی مذکر کا لائن. بٹوارا کر دیں ان لوگوں کا. یہ ہوا جی مؤنث کا لائن. بٹوارا کر دیں اس کا بھی. ماشاءاللہ اس کو پورا کر دیں جی. فرسٹ پرسن ہو گیا جی. سیکنڈ پرسن کو آتے ہیں جی. سیکنڈ پرسن یہاں لکھ دوں، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مخاطب. خ پر زبر ہے. ٹھیک ہے. مخاطب اور تا پر بھی زبر ہے. مخاطب میں بھی چیز چونکہ مذکر بھی آئے گا مؤنث بھی آئے گا تو اس کے بھی بنا لے ہم نے کھاتا. یہ مذکر کا ہو گیا جی. یہ مؤنث کا ہو گیا. بن گیا جی. لاسٹ ہو گیا جی فرسٹ پرسن، جس کو کہتے ہیں متکلم. تو یہاں بھی مذکر اور مؤنث آئے گا لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جی. لکھ دوں یہاں پر مذکر مؤنث مذکر مؤنث. ادھر میں آتا ہوں بعد میں جی. آتے اب ضمائر کی طرف انشاءاللہ. توجہ یہاں پورا ہونا چاہیے آپ کا. تھرڈ پرسن کے اندر اگر انگلش میں جس کو کہتے ہیں ہی، اور اگر ہی مذکر ہے تو عربی میں کیا ہوا جی؟ عربی میں ہوتا ہے ہوا. ہوا کیا ہوا جی؟ کنیت بھائی کیا ہوا؟ کنیت بھائی کیا ہوا؟ ہوا. ہاں ہوا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تھرڈ پرسن. اچھا ہوا. ہوا چلو ٹھیک ہے. ہوا آ گیا. اور اگر وہ ہوا لڑکی ہوا تو وہ ہوا اور لڑکی ہوا تو اس کے لیے ہوتا ہے ہیا. دو آواز آ رہی ہے جی. دو آواز والے کون ہیں جی؟ واحد کے لیے اگر مذکر ہے تو ہوا، اور وہ ہوا اگر لڑکی ہوا تو ہیا. یاد ہو گیا؟ انگلش میں اس کو کہیں گے ہی، انگلش میں اس کو کہیں گے شی. صحیح ہے جی. ماشاءاللہ. اگر ایک ہوا اس کے ساتھ دو ہوا تو ہما. کیا ہوا جی؟ کنیم بھائی بتائیں. کنیم بھائی کیا ہوا جی؟ دو ہوا تو ہما. ٹھیک ہے نا. ان کا مزہ آتا کچھ الفاظ سن کر کے عربی کا. دو ہوا جی ہما. اور یہ اگر دو ہوا تو بھی ہما. یہ بھی ہما جی. اب آپ پریشان ہو جائیں گے یار ہما تو دونوں کے لیے آ رہا آپ کیسے معلوم کریں گے؟ ایک منٹ رکے تو. ہاں ریکارڈنگ ہو رہا ہے کہ ہما تو دونوں کے لیے آ رہا ہے. کیسے پہچانیں گے لڑکی کے لیے ہے یا لڑکا کے لیے؟ تو پروناؤن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پروناؤن وچ از یوزڈ آن دا پلیس آف ناؤن. تو پیچھے جس ناؤن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسی کے بدولت، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید ایک ڈاکٹر ہے، وہ بڑا اچھا ہے، تو پیچھے بتا رہے ہیں زید کے بارے میں. تو جب ہوا کی بات آئے گی تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے پیچھے زید کی بات آ رہی ہے. اور اگر میں کہوں زید اور محمود دونوں ڈاکٹر ہیں اور دونوں اچھے ہیں تو دونوں ہما کے لیے لفظ آئیں گے. تو جو ہما اب کیا مذکر کے لیے آئیں گے؟ اب اگر میں کہوں کہ زینب اور مریم جو ہیں وہ انجینئر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انجینئر ہے اور وہ دونوں اچھی ہیں، تو آگے جا کر کے جو ہما آ رہا ہے تو وہ پیچھے بتا رہا ہمیں
ہما ہے وہ کس کے بارے میں آ رہا ہے جی؟ وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث کے بارے میں آ رہا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی. اگر وہ ہوا اور وہ ہوا اور ایک ہوا تو کیا ہوگا کنیز بھائی؟ ہوگا ہم. یہ سب ہوا، یہ سب ہوا. ہوا، ہما، ہم. ہیا اگر ہوا ہے اور ہوا ہے، وہ تین ہوا ہے یعنی تین ہیا ہے تو ہو جائے گا جی ہننا. ہننا. کیا سمجھ میں آیا جی؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یاد کرے جی کس کس کو یاد ہو گیا؟ کس کس کو یاد ہے گیا جی اب تک؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. بعض لوگوں کو پریشانی ہوگی، بعض لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو پریشانی جس طرح سے انگلش کو یاد کرنے میں نہیں ہوا تو اس طرح سے عربی میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا تھوڑا سا رٹیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آسان ہے ایک دم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تمام ہما کے لیے، ہما ہو، ہم ہو، ہما ہو، ہننا ہو، عرب انگلش اس میں تمام کے لیے دے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جی. دے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اب آتے ہیں سیکنڈ پرسن میں جی. سیکنڈ پرسن میں واحد اگر مذکر ہو، تم تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جی انت. یہ لفظ ایسا ہے کہ توتلا بھی بول پائے گا. عربی اتنی آسان ہے کہ توتلے بھی عربی بول پائیں گے. انتا وہ غلط بول ہی نہیں پائے گا اس کو. انتا، ٹھیک ہے جی. اگر وہ انتا لڑکی ہے تو اس کے لیے ہوگا عربی میں لفظ انتی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو یاد ہے یار. آنٹی نہیں، آنٹی نہیں، انتی. اب وہ آنٹی کوئی توتلا اگر کوئی بولے کسی آنٹی کو تو وہ آنٹی آنٹی بولے گا. آنٹی، آنٹی. ہاں اس طرح یاد رکھ لیں آپ لوگ. انتا، انتی. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی جیسے کہ جزاک اللہ خیر، و احسن جزا، یا پھر وہ انتا، وہ انتی، وہ انتم کا لفظ استعمال جب ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ضمائر کی جو آپ ٹھیک کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ. ابھی جب ہم رفع نصب کا نصب و جر کا پڑھیں گے تو پورا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. انتا مذکر ہے اور اگر دو انتا ہے، انتا پلس انتا تو کیا ہوتا؟ انتما. انتما. انتا پلس انتا انتما. کتنی آسان عربی ہے. توتلا غلطی کر ہی نہیں سکتا اس پہ، توتلا اور بہتر بولے گا. انتما جی. اگر ہما اور ہما دونوں سیم ہیں تو انتما اور انتما دونوں سیم ہوگا جی. نہیں انتمی کیسے؟ انتما. اچھا وہاں زیر ہے تو یہاں بھی زیر آئے گا نا، بڑا عقل دوڑاتے ہیں. وہاں زیر ضروری ہے کہ وہاں بھی زیر آئے گا جی. انتا پلس انتا انتما، انتی پلس انتی انتما. اچھا جی انتا پلس انتا کیا ہوگا جی؟ انتم. انتم. انتا پلس انتما پلس انتا پلس انتا پلس انتا انتم. انتی پلس انتی پلس انتی کیا ہو گیا جی؟ انتنا. انتنا. کس کس کو یاد ہو گیا جی؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. اب آتے ہیں فرسٹ پرسن کی طرف متکلم، پھر انشاءاللہ اس کو رٹتے ہیں جی. فرسٹ پرسن میں آسان یہ ہے کہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو دونوں کے لیے سیم استعمال کرتے ہیں. میں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں انا. کیا ہوتا جی؟ انا. کہتے ہیں نا بڑا انا ہے اس کے اندر، یعنی بڑا میں کرتا ہے. انا ہوگا جی. جب شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، مانا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا.
تو وہ انا اس کے اندر داخل ہو گیا تھا جی. چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو, میں کے لیے انا, اور چاہے مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو, عرب سب کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے نحنو. نحنو یہ ہمارا جی ضمائر ہے, اچھے سے دیکھ لے, لکھ لے جس کو لکھنا ہے, پھر انشاءاللہ اس کو یاد کرتے ہیں, پھر اس کو ہم جملہ میں استعمال کرتے ہیں جی. اور ان سب کے لیے استعمال یہ آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے انگلش میں آئی, اور یہ سب کے لیے استعمال عربی انگلش میں کرتا ہے یو. چاہے واحد ہو مثنیٰ ہو جمع ہو کوئی بھی, چاہے مؤنث ہو مذکر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, سب کے لیے یو انا, اور نحنو کے لیے وی استعمال کرتا ہے جی. کس کو لکھنا ہے لکھ لیں فٹافٹ. ضمائر کچھ نہیں ہے, بورڈ کو میں توپ لے رہا ہوں ایسے کر کے, انگلی کے اشارے سے یاد کرتے ہیں. میں اگر دائیں طرف کا اشارہ کروں اس طرف کا ایک دم اس طرف تھرڈ پرسن, اور ایک کا اشارہ کروں تو واحد, دائیں طرف کی طرف اشارہ کروں ایک کے لیے تھرڈ پرسن, واحد کے لیے دو کے لیے دو انگلی, اور بہت کے لیے سارے انگلی, اور بائیں طرف کا اشارہ کروں تو مؤنث کے لیے ایک انگلی, ایک کے لیے دو کے لیے, اور بہت ساروں کے لیے. سامنے کی طرف اشارہ کروں تو یہ ایک انگلی, سیکنڈ پرسن کے لیے ایک دو, سب کے لیے مذکر, اور یہ مؤنث. سمجھ میں آ گیا؟ میں اپنی طرف کروں گا ایک, باقی سب نحنو. ٹھیک ہے, چلے میرے ساتھ ریپیٹ کرے سب کے سب. ہوا, ہما, ارے بھائی ایک ہی نہ کرے باقی بھی کرے, اس کو سپورٹ کرے تھوڑا. ہوا, ہما, ہما ہم, ہیا ہما ہننا. واپس سے کرے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا. انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا. انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا. انا نحنو, انا نحنو. یاد ہو گیا؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. کس کو یاد ہو گیا جی؟ کس کو یاد ہو گیا؟ چلے روشن حافظ سنائیں آپ. ماشاء اللہ جی. کنیت بھائی آپ شروع کریں, سنائیں. بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا, چیٹنگ بازی نہیں. بولے ہاں, بولے تم کو بولے تھے ہاں. انتم, ہاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اور کون بولے گا جی؟ سب بھاگ کہاں گئے؟ اتنا بورنگ کلاس ہے آج, اتنا غائب ہے سب کے سب. ہاں بولیے. ماشاء اللہ. نحنو, نحنو نہیں نحنو, نو پہ زبر, نون پہ زبر ہے جی. آپ بولے, نیکسٹ کون بولے گا؟ ہاں بولے. انتی انتم انتنا کہاں گیا؟ انتم, ہاں. پھر اس کے بعد مؤنث کا سیگا کیوں چھوڑ دے رہے؟ انتی انتما انتنا. ہاں چلے ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. نیکسٹ بولے ایس ایم بھائی. ہاں ہاں بولے. ہاں ہیا کہاں چلا گیا؟ مؤنث کو کیوں چھوڑا؟ مؤنث سے دشمنی ہے کسی کو؟ مؤنث کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں 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 ہاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. چلے یعنی یہ تھا ضمائر. الحمدللہ ضمائر یاد ہو گیا. اور کوئی بولنے والا کیا؟ ہاں بولیے.
माशाअल्लाह, बहुत खूब। याद रहे ना ये कि कल जाकर भूल जाएंगे? याद रहेगा सबको? चले मुब्तदा की जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं जुमला कहता हूं, वो नेक है, वो नेक है, वो नेक है, हुआ सालेहुन, वो दोनों के दोनों नेक है जी, सालेहानी, वो सारे के सारे नेक हैं, हम सालेहुना। मोहन्नस की तरफ में आते जी, वो नेक है, नेक है। हाँ बोले क्या एक मिनट क्या जानना था उनको जी? सवाल है। सालेहुन अगर वफ करेंगे तो, अगर वफ करेंगे तो सालेहुना पढ़ेंगे। अब चूंकि हमें रूल्स जानना है लिहाजा वक्फ नहीं करेंगे। वक्फ करने से क्या होता है कि हो सकता है कि बाज दफा हमें आखिर में आने वाले जो हरकत है वो भूल सकते हैं हम, ठीक है ना? तो बोला करें आप, सालेहुन बोल सकते हैं आप, लेकिन सालेहुना बरा करें, ठीक है जी? वो नेक है। हाँ हाँ, एराब मैंने बताया नहीं, हालत रफा वाला है। ये एराब, ये हालत रफा वाला जी। वो नेक है लड़की के ताल्लुक से रहिया सालेहतुन, इतनी गलती, बेसिक गलतियां। वो दोनों के दोनों नेक हैं जी। सालेहतानी, वो सारे के सारी नेक हैं। उन्ना सालिहातुन, माशाअल्लाह जी। मैं कहता हूं आप तालिब इल्म हो, एक को कह रहा हूं मुजक्कर को, तो अंता तालिबुन, अंता तालिबुन, तुम दोनों तालिब इल्म हो। अंतुमा तालिबानी, जी आप सब के सब तालिब इल्म हो। तुल्लाबुन, तुल्लाबुन इस्तेमाल होता है। अंतुम जी, हाँ देख लिया मैंने, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं कहता हूं लड़की के ताल्लुक से आप तालिब इल्म हैं, लड़की को कह रहा हूं जी, तो क्या हो जी? अंता तालिबतुन, तालिबतुन जी, आप दोनों की दोनों तालिबा हैं। और आप सबके सब तालिब इल्म हैं, क्या होगा जी? नहीं। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, अरब का मामला यह है कि जब वो जमा का सीगा इस्तेमाल करता है ना, तो उस जमा के अंदर मुजक्कर मुअन्नस सब इस्तेमाल है। जमा सालिम मुजक्कर जब वो इस्तेमाल करे ना, तो उस जमा सालिम मुजक्कर के अंदर ना वो मुअन्नस को भी शुमार कर लेता है। ये बात हमेशा ज़हन में रखिए। अगरचे अंतुम के अंदर मुजक्कर भी आ जा रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रहा ना तुल्लाबुन, ये भी मुजक्कर, ये भी जमा का सीगा है, तो इसके अंदर भी मुअन्नस आ जाती है, इसके अंदर मुअन्नस भी आ जाती है। लेकिन ये जो होता है ना, इसके अंदर मुअन्नस नहीं दाखिल होते, मुजक्कर नहीं दाखिल होते। जिस तरह से ट्रेन में अगर आप सफर करोगे तो जेंट्स के बोगी में लेडीज दाखिल हो जाती है, लेकिन लेडीज के बोगी में जेंट्स नहीं दाखिल होते हैं, मार के भगा देंगे। तो यही मामला इनका, ये यहां फिट हो जाएंगे, यहां नहीं फिट होते मर्द, ठीक है ना? तो जमा के सीगे में मुअन्नस भी दाखिल हो, इसीलिए कुरान मजीद के अंदर जब जमा के सीगे के साथ कोई फेल अम्र आए, यानी किसी चीज को करने का हुक्म आए, तो उसमें मुअन्नस भी दाखिल होती है, उसमें मुअन्नस भी दाखिल होती है। लेकिन अगर कहीं मुअन्नस का सीगा जमा के साथ आ रहा है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ मुअन्नस शुमार होगी, मुजक्कर शुमार नहीं होगा। ये मैंने आपको एक डीप नॉलेज दे दिया, इंशाल्लाह इसका काम आएगा आपको, ठीक है? तो इसके अंदर मुजक्कर भी शुमार हो जाते हैं, मुअन्नस भी शुमार हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मुजक्कर नहीं शुमार होंगे, ठीक है? क्लियर है जी? अब आते हैं जी, मैं तालिब इल्म हूं,
میں کہتا ہوں آپ دونوں طالب علم ہو، ہم دونوں طالب علم ہیں، سوری دونوں نہیں، میں متکلم کا سکھا، ہم دونوں طالب علم ہیں، نحنو طالبانی، اور ہم سب کے سب طالب علم ہیں جی، نحنو طلاب، ماشاء اللہ، دیکھیں کتنی اچھی عربی آ گئی آپ لوگوں کو۔ میں لڑکی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو میں طالبہ ہوں، انا طالبۃ، دو لڑکی کہہ رہی ہے ہم دونوں کے دونوں طالب علم ہیں جی، دونوں سہیلی آپس میں کہہ رہی ہے ایک دوسرے کو، سارے کے سارے طالب علم ہیں، طالبات، میں کہوں میں مسلمان ہوں تو مذکر اگر اپنے آپ کو کہے گا میں مسلمان ہوں، انا مسلمون، مؤنث کہے گی اگر اپنے آپ کو مسلمان تو انا مسلمتن، انا مسلمتن، وقف کرے گی تو کہے گی انا مسلمہ، انا مسلمہ، تو اور اگر مسلمتن اگر مکمل کرے گی تو یہی ہمارا الحمدللہ، اس کے بعد پریکٹس کرے، جملہ کرے اپنا 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 خود سے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جملہ کرے وہ مسلمان ہیں تو کیا وہ ہوا مسلمون، وہ دو کے دو مسلمان ہیں، ہوا مسلمانی، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہم مسلمون، ہم مسلمون، وہ مؤنث مسلمان ہے جی، ہوا ہیا مسلمتن، ہیا مسلمتن، وہ دو کے دو مسلمان عورتیں ہیں تو ہما مسلمتانی، وہ ساری عورتیں مسلمان ہیں، ہن مسلماتن، ہن مسلماتن، ٹھیک ہے جی، تم مسلمان ہو، انت مسلمتن، انت مسلمون، مذکر کے تعلق سے انت مسلمون، تم دونوں مسلمان ہو، انتما مسلمانی، تم سارے کے سارے مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم سب کے سب مسلمان ہو، تم مؤنث مسلمان ہو، انتی مسلمتن، تم دونوں مؤنث مسلمان ہو، انتما مسلمتانی، تم ساری مؤنث مسلمان ہو، انتن مسلماتن، اور یہاں تو ہم نے کر ہی لیا الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہی ہے ضمائر الحمدللہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر بریانی کھائیں آپ لوگ صبح کا بچا ہوا، ہاں ہاں الحمدللہ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس شروع ہوگا ہمارا مرکب ناقصات، ہم پڑھنا شروع کریں گے، مرکب ناقصات کیا ہے جی، مرکب ناقصات کس کو کہتے، مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، جس میں جملہ کمپلیٹ، جس میں بات مکمل نہ ہو، جیسے بات مکمل نہ ہو، پڑھیں گے انشاءاللہ، مزہ آئے گا، اس میں بہت کچھ سیکھنے ملے گا، یہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ، پریکٹس کریں گے ضمائر کے ساتھ، قرآن مجید میں اس طرح کا ضمائر مختلف جگہ پر استعمال ہوا، بہت جگہ پر، ٹھیک ہے نا، تلاش کریں گے، آپ تلاش کر کے نکالیں گے مجھے، آپ لوگ غلطی کیا کرتے نا، آپ لوگ قرآن پڑھتے تو آپ تلاش کرتے، جو آپ پڑھے ہیں آپ اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کبھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں اس میں آپ تلاش کرتے کہ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یہ کیوں ایسا آ رہا ہے، یہ کیوں اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، یہ کیوں دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے، کیوں زیر آ رہا ہے، تلاش کرتے ہیں نا، گروپ میں بھیجا کرے تاکہ لوگوں بھی سیکھا کرے، گھر بھیجا کریں، ہاں ہاں بولے، ہاں هو الذی، ہاں جی، الذی جو ہے اس میں موصول، اس میں پڑھیں گے اس کو بعد میں، هو الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے، الذی وہ کے معنی میں بھی آتا ہے ہماری زبان میں، لیکن الذی کا مطلب ہوتا ہے یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، دو جملوں کو جوڑتا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض، یہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ جو خلق ہے نا، پڑھیں گے جب فعل پڑھیں گے تو یہ پورا ہمیں سمجھ میں آئے گا، پورا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں ہوا آیا ہے، الذی کیوں آیا ہوا ہے، خلق کیوں آیا ہوا ہے، الارض کیوں آیا ہوا، سماوات کیوں آیا ہوا، یہ سب ہمیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ ایک وقت، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ چلیں گے ہم، یہ پڑھیں گے بعد میں، ہم ہما جو ہے نا، ہما جو ہے نا وہاں پہ مذکر، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، جب ہم فعل امر پڑھیں گے تو اس کو، اس دعا کو بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، جب ہم فعل امر پڑھیں گے نا، فعل پڑھیں گے نا تو ہر دعا کو اب سمجھ کے دعا کیا کریں گے، کور کر لیں گے، کوئی سوال ہے جی اور الحمدللہ اچھی ہونی چاہیے، اور میں جیسے کہ گروپ میں بھیجا تھا تو مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے یہ تمام چیزیں نہیں آ رہی تھی، الحمدللہ اب سمجھ میں آ رہی ہے،
اور میں امید کر رہا ہوں کہ جن کو جو چیز نہ سمجھ میں آ رہی ہو اب جب سمجھ میں آئے تو اللہ کا شکر گزار بنے، کیونکہ الحمدللہ اب ہمیں قرآن سمجھ میں آنا شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں اب ہمیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آنا لگے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع کرے گا۔ بنیادی اگر ہم علم انشاءاللہ صرف و نحو کا علم حاصل کر لینا بنیادی، تو ہمیں عادت مطلب اکثر و بیشتر قرآن مجید کی کچھ آیات ہمیں سمجھ میں آنا شروع کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ نماز کے پیچھے کھڑے رہیں گے اور امام صاحب قرات کر رہے ہوں گے اور آپ کا ذہن دوڑ رہا ہوگا اور آپ ان کے ترجموں کو سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، ایک وقت ایسا آئے گا، یہ محسوس کریں گے آپ۔ تو میں نے تو کیا الحمدللہ، آدمی بھی عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا الحمدللہ، تو اس میں انہوں نے سورت پڑھ رہی تھی، سورت پڑھ رہا تھا وہ، تو کچھ آیتیں مجھے سمجھ میں آ رہی تھی الحمدللہ، کچھ تو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ سمجھ میں آ رہی تھی کیونکہ جلدی پڑھ رہے تھے تو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، دماغ میں اینالائزنگ چلتا رہتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے، تو اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ، میں یہاں پر دیکھنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی حدیثیں لکھوں گا اور آپ پوری ہو بہو اس کو اینالائز کر پا رہے ہوں گے گرامیٹیکلی کہ یہ یہاں پہ کیوں ایسا آیا ہوا، یہاں پہ پیش کیوں ہے، یہاں پہ زبر کیوں ہے، یہاں کیوں یہ آیا ہوا کہ ہاں یوں آیا، یہ تمام مرکب ناقصات جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے نا تو ہمیں اکثر وہ بیشتر چیز کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرکب ناقصات جو ہے یہ بینیفٹ کرے گا بہت زیادہ۔ جی بولے۔ بک تو ہے، ظاہر بات ہے بک تو ہے۔ اینالائسس کا مطلب یہ، میں نے جو گروپ میں بولا آپ کو اینالائسس کے لیے نا، تو جو میں نے وہ بھیجا تھا، اینالائسس کا مطلب کہ آپ اس کو بتائیں یہ اس کو نحو اور صرف کے اعتبار سے کیا کیا لفظ استعمال کریں، جیسا دین تھا تو الدین کو میں نے کیا بولنا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اس کو ہم نے مبتدا کہنا ہے، پھر یہ کون سی عربی شکل میں، اسم ہے تو اسم کے چاروں پہلو اس میں ہم تلاش کریں گے، جنس کو دیکھیں گے اس میں دین مذکر یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا وہ نظر آ گیا تو اب دیکھنا اس میں عدد کے اعتبار سے کیا ہے، جی عدد کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے واحد ہے مثنی ہے جمع ہے، تو ہم نے وہ پہچان کر لی، اعراب کے اعتبار سے ہم نے پہچانا اس کو رفع میں تھا وہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم نے وسعت کے اعتبار سے پہچانا کہ وہ معرفہ تھا، الف لام والا، معرب باللام والا، ٹھیک ہے نا جی، ہاں معرب باللام والا جو معرفہ تھا، تو ہم نے چاروں چیزوں کو اس میں پہچانا۔ یسرن جو تھا ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ خبر ہے اور چونکہ یہ خبر کی جگہ پر ہے اس لیے یہ نکرہ آیا ہوا، وسعت کے اعتبار سے نکرہ تھا، اعراب کے اعتبار سے یہ رفع میں تھا، ٹھیک ہے نا، عدد کے اعتبار سے یہ واحد تھا، اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر تھا۔ یہ چیزیں ہمیں انالائز کرنا، اس کو ایک ایک چیز کو توڑنا انشاءاللہ، تو پھر ہمیں تمام چیزیں سمجھ میں آنا شروع کر دے گا۔ گرامر کے مختلف بک بہت سارے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ کھول کے بیٹھیں گے تو آپ گرامر سے بھاگ جائیں گے، اس میں جو انالائزز جس آسان طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں نا، جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا، ایسے نہیں پڑھائی ہوتی ہے۔ آپ اگر مدرسوں میں پڑھائی کرنے جائیں گے، آپ کے سامنے جو ضمائر رکھ دیے جائیں گے نا، آپ اسی دن دوسرے دن بولیں گے بھیا میرے کو نہیں جانا مدرسہ نہیں جانا ہے، عربی نہیں سیکھنا میرے کو۔ بھاگتے ہیں یہ نا، عربی سے لوگ بھاگتے کیوں معلوم ہے؟ عربی سے بھاگتے ہیں ان کے ٹرم سے، اس میں جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں نا، اس کو یاد کرتے کرتے انسان کی زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ ادا کرے گا بعد میں تو یاد کرے گا بعد میں، پہلے تو زبان سے نکلتی نہیں ہے وہ چیزیں، تو اسی لیے لوگ بھاگتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو خوف ہے نا لوگوں کے اندر، وہ انشاءاللہ ہمارے کلاسز سے وہ دور ہو جائے گا کہ عربی کے تعلق سے پریشان نہیں ہونا۔ جی بولے۔ ہاں کیا ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ان کا پرسنل بات ہو رہا، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ ہاں بولے۔ ہاں سنڈے کو ایگزام ہے انشاءاللہ، تیاری کر لیں، ٹھیک ہے۔ کتنے بجے سے؟ رات کے 9 بجے سے۔ ہاں جو پڑھایا ہوں اسی سے دوں گا، اس کے بعد کہاں دوں گا؟ ٹائم 9 بجے سے رہے گا، دے دیجیے گا جب بھی وقت ملے گا آپ کو، 9 بجے سے میں لنک شائع کر دوں گا انشاءاللہ، پھر آپ وقت نکال کبھی بھی دے دیں۔ ایک دو ٹاپک چھوٹ جائے گا اس میں سے، کیونکہ پیپر بن چکے ہیں آلریڈی، 2 ٹاپک ہاؤس چھوٹ سکتا ہے، اسماء اشارہ چھوٹ سکتا ہے اور ضمائر چھوٹ سکتا ہے، باقی وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہوگا تو اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔